لوگ ہیں اللہ والے؟ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب جب 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ شیطان بھاگ جائے برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی ہے؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی کی حدیث جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھیں، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔
ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرحدار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے. نو بڈی لائک اٹ. کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے. پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے. پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں. میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے. ایسا ہی ہے نا، بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے. سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا. جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ٹو تھنگس. ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے. باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا. بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا. کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو. عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں. آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا. آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ. آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے. تناہی اینڈ ہو جانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں. بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک علیہ السلام والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے. کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے. اللہ اکبر. میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی. صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں. اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا. فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا دو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. امبر زمین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار. آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا عبیر ہو جاتی، تو غبار جو تھا، مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی. امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری. جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اوضو بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو،
انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا. مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے. مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو. عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے. صحابی بیٹی کے پاس لے کر کے، دلہن ہے. میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو. آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے، اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ دے کر آئے. فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے. اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا. اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا. آج میں اور آپ عطر لگائیں، دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی. آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا. علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر. میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے. اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا. آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے. 1400 سال پرانی بات ہے. مگر سچی بات بتاؤں، آج بھی ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے. آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر. پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو آرو پلانٹ وغیرہ سنائے لگتے ہیں لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا. سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے. انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے. آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا. ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں. آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی. اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا. ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے. صحابہ کا کمال یہ ہے، جتنی سیرت پڑھے نا صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے. حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے فرمایا کرتا اتار. میں نے کرتا اتارا. آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں. نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا. اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے. تم اب ذرا اور کیجئے،
نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، دھوپ اس کا گھن لاتا ہے۔ نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل تو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو اللہ نے وہ با کمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے۔ ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ چھوٹی سی بات میں نے کی ہے پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی۔ آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کے کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں، اس کے مقابلے میں با کمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا۔ نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی، حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ، تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہم جیسا، مجھ جیسا کسی اور کو پایا ہے؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا، وہ میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں نا جبریل امین، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے۔ آقا ہم نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کو چھان ڈالا، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ آقا رب نے آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، جب جبریل امین نے نبی پاک جیسا کسی کو نہیں دیکھا نا، تو پھر نبی پاک سے اٹیچمنٹ کیسی ہو گئی، پیارے آقا سے محبت کیسی ہو گئی۔ سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں، مگر تفاسیر کی کتابوں میں سبحان اللہ لکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ حاضر ہوئے۔ کتنی بار؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 ٹائمز 42 بار حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 400 بار حاضر ہوئے۔ اور اب بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روح اللہ ہیں 10 بار حاضر ہوئے۔ آپ جاننا چاہیں گے نبی پاک کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ اچھا پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کرتے ہیں، آج ناظم آباد والوں کا کچھ حساب بھی چیک کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پہلی ملاقات جبریل امین سے جب ہوئی، اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ پہلی ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ غار حرا میں، پہلی وہی لے کر آئے نا۔ تو 40 سال کی عمر مبارک میں جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوئی۔ دنیا میرے آقا نے کتنے سالوں کے لیے اختیار فرمائی؟ 63 سال۔ کتنے سالوں کے لیے؟ ظاہری پردہ فرما لیا اس کے بعد 40 سال 63 سال، کتنے سال بچے؟ 23 سال۔ ویری گڈ، 23 ایئرز ملاقات کے رہے۔ 23 سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں تقریباً ایک اسلامی سال میں۔ 10 سال میں کتنے دن ہو گئے؟ 3600 دن۔ ٹھیک ہے، کتنے دن ہو گئے؟ 3600۔ 20 سال میں کتنے ہو گئے؟ 7200۔ ٹھیک ہے، مزید 3 سال کے 1000 دن گن لیں تو 8200 8300 دن بنتے ہیں۔ 8300 اپروکسیمیٹلی 8280 بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت مزیدار بات ہے، یاد کر لو گے ایمان تازہ ہو جائے۔ 8280 دن ہیں میرے آقا کی ظاہری حیات کے پہلی ملاقات سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک۔ اور جو ماشاءاللہ سیرت پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کئی دن اس میں ایسے گزرے کہ کئی دن تک جبریل امین حاضر نہیں ہوئے، بہت سارا گیپ بھی آیا۔ اگر 8280 دن بھی گن لینا تو جبریل امین کتنی بار آئے؟ علماء بتاتے ہیں 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بڑا معمہ ہے، کسی کے پاس 42 بار، کسی کے پاس 100 بار، کسی کے پاس 12 بار، 24,000 بار۔ ایوریج تو نکالو۔ 8000 دن میں 24,000 بار کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روزانہ 3 بار۔ اور کدھر سے آتے تھے؟ برابر گلی سے نہیں، سدرۃ المنتہا۔ ڈسٹینس کتنا ہے سدرۃ المنتہا کا؟ یہ بھی حدیث بتاتی ہے، احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، گنتے چلے جائیں 3,500 سال لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا اس کے اوپر ہے۔ اتنا دور سے روزانہ یعنی اپروکسیمیٹلی روزانہ اوسطاً 3 سے زیادہ بار نبی پاک کے پاس آنا، وجہ کیا ہے؟ اتنا سفر کیوں کیا؟ اور انبیاء کے پاس تو تھوڑی بار گئے۔ بات یہ ہے ہمارے پاس جواب اگر ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے تو کبھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آؤ آج برادر اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں۔ شہنشاہ سخن لکھتے ہیں،
بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے بات یہ ہے نبی پاک کو پہلی بار دیکھا اس کے بعد چین ہی نہیں آتا, آقا سے ملے بغیر قرار ہی نہیں آتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, سدرۃ المنتہا چھوڑ کر بار بار اس لیے آنا ہے کہ نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے. کیوں کہ ایسے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہ آتا تھا. تو یہ مرتبہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ مقام ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک چھوٹا سا اشارہ دے کر مزید آگے چلتا ہوں. جبریل امین 3,500 سال کا ڈسٹینس روز 3 بار کر لیں, اسپیڈ کتنی ہوگی, رفتار کتنی تھی کہ پلک جھپکتے میں آتے پھر جاتے پھر آ جاتے. تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو. تو معراج کی شب اگر میرے آقا تھوڑی ہی دیر میں سارا سفر کر کے تشریف لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, بلکہ اس وقت تو کنڈی بھی ہلتی رہی, بستر بھی گرم تھا. علماء بڑا پیارا عشق بھرا جواب دیتے ہیں کہ جناب اتنا سارا سفر ہوا, ابھی واپس آئے تو بستر گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے, سفر تو بہت طویل تھا, کہ کیسے ہو گیا. تو علماء عشق بھری زبان میں جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بھی آپ کی میری گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا, سیل ڈالیں تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں آقا سارے جہان کی جان ہیں, جب جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا. نبی یہ پاک تشریف لائے, دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان, جان ہے وہ جہان ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, میرے آقا کی تعریف بیان ہو. مجھ سے پہلے ناتخواں تعریف کر رہے تھے, وہ نظم میں بیان کر رہے تھے, میں نثر میں بیان کر رہا ہوں. جتنا سنے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے, نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے, اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے. دمے واپسی تک تک تیرے گیت گاؤں محمد مبجل پکارا کروں میں, میرا دین و ایمان فرشتے جب پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کر. یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے. پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا. ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا, اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں, باقی تو نارمل سی بات ہے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, سورج پلٹانا, یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں, ان کے لیے نارمل ہے. 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک معجزہ ہے معراج کی شب, نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے. ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے کئی بار کلام کیا. ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے. پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا, دیدار نہیں کروایا, تجلی کا نزول ہوا. اس تجلی, اس نور کی جو تجلی تھی, اس کی تاب نہ لا سکے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے, وہاں سے منع ہوا لن ترانی. فرق دیکھیے گا, یہ کلیم اللہ ہے. اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. 27ویں رجب ہے, آقا تم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آئے, قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے. وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں یہاں بلایا جا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی جو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہاں بلایا جا رہا تھا. آپ ذرا غور کیجئے, ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو. یہ فقط میرے آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے. اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس. دیکھو طور اور معراج, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک طرف التجا تھی, طالب تھے حضرت موسیٰ, اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی.
وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہے. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے تو, آنکھ والوں کی ہمت پہ ناپے مسئل. ایک معجزہ تو یہ. اب دوسرا کون سا معجزہ ہے جو نبی پاک کی شان کے لائق, آپ کے مرتبے کے لائق؟ اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا, ٹھیک ہے, the biggest miracle, سب سے بڑا معجزہ, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور کمال کی بات یہ ہے, اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں, ایمان تازہ کر رہے, دیکھا نہیں. ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہیں؟ کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے؟ ہم نے ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا. ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے. یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے, کبھی شجر سلام کرتے, کبھی حجر سلام کرتے, کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا نبی پاک سے جناب, کبھی جانور کلام کرتے. صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے. ہم فقط سن رہے ہیں, سننے میں اتنا لطف آتا ہے, دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. مگر اے عاشقان رسول, مدنی چینل کے ناظرین, سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے. جی ہاں, وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں. قرآن کا اعجاز دیکھو, آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا. رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو, بہت پڑھاکو آدمی کوئی ہو کہ مجھے کتاب بڑی پسند ہے, کتنی بار پڑھو گے؟ 2 بار, 4 بار, 5 بار, 6 بار. پھر آپ کہو گے یار بہت پڑھ لیا, بور ہو گیا, لائبریری میں رکھ دو. قرآن کا اعجاز یہ ہے, 1000 بار پڑھو, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن سے جی نہیں بھرتا, قرآن سے دل نہیں اگتاتا. ارے بندے کو عربی نہ آئے, صحیح قرآن پڑھنے والا مل جائے, قاری پڑھتا رہے, بندہ رونا شروع کر دیتا. یہ وہ چاشنی ہے, یہ وہ نور ہے, یہ وہ رکت ہے جو قرآن اپنا اعجاز آج بھی دکھاتا ہے. یہ پیارے آقا کا معجزہ آج بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے, اپنے گھر کی زبان سیدھی بولنا نہیں آتی, مگر پورا قرآن اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا ہے, ہمارے سامنے ہے. اور کتنے فضائل ہیں قرآن کے, کتنی حدیثیں ہیں قرآن کی جناب فضائل کے اندر, مگر آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. اے میلاد منانے والوں, نبی پاک سے محبت کرنے والوں, مجھے بتائیے کہ پیارے آقا کا یہ معجزہ, یہ رب کا کلام ہمارے درمیان ہے, مگر ہم میں سے کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور قرآن اگر پڑھے نا اور اس کو سمجھے بھی, اللہ اکبر, ایسے ایسے واقعات ہیں, ایسی ایسی اس کی سبحان اللہ آیتیں ہیں, اگر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب نے کیا کیا ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں. مگر آج صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے, رات سوتے ہوئے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے, موبائل فون کے سارے میسج پڑھیں گے, جتنے واٹس ایپ ہیں سارے چیک کریں گے, مگر پورے دن میں قرآن نہیں پڑھیں گے. بتائیے یہ کیسی نبی پاک سے محبت ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ حدیث سناؤں گا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, ارے میلادی جو ہے وہ قاری بھی ہونا چاہیے, اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے, اور قرآن سے اس کی پکی دوستی بھی ہونی چاہیے. کہ جس نبی کا میلاد بنایا, میرے آقا پر قرآن نازل ہوا, ان کے سینہ اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی, کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے, خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا. جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا بندہ ہوں, تو نے پیدا کیا, تو نے رزق دیا, تو نے ہمیں صحت دی, تو نے سب کچھ دیا, ایمان کی دولت تو نے دی. اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا, میں تیری اطاعت کروں گا, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا. مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے. آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے, ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے. زبان سے نہیں کہتے, مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی, رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا, تمہاری فجر قضا ہوئی, تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی, شیطان کی بات کہی لبیک. ظہر ہوئی, تمہاری ظہر قضا ہوئی, تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے, عشاء قضا ہو جاتی ہے, جھوٹ بولتے ہو, حرام کماتے ہو, حرام دیکھتے ہو. سوچو تو پورا کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دل میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے, اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے.
اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ اور اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ وہ یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام دیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نہ اونچے نہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان برگلائے، نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے، اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب